بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رات کے اس دولت والے راز نے خدا جانتا ہے ایسی زندگی بدل دی کہ ایک رات میں میرے خالی ہاتھ خزانے سے بھر گئے۔ میرے غریب بھائیوں اور بہنوں، آج جو بات سنو گے نا، دل دہل جائے گا۔ خدا کی قدرت کی قسم، جو اس ویڈیو پر آیا ہے وہ خالی نہیں لوٹے گا۔ آج کا یہ غیبی وظیفہ تمہاری قسمت کے بند دروازے کھول دے گا۔ جہاں بھی کمی ہے، تنگی ہے، محرومی ہے، غربت ہے، صبح تک وہاں رزق کی خوشبو، برکت کی بارش اور دولت کے دریچے کھل جائیں گے۔ آج کے بعد تمہاری جھولی خالی نہیں رہے گی۔ جو محرومی ہے، جو قرض ہے، جو رکاوٹ ہے، سب ختم ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی وہ لوگ جن سے تم امید نہیں رکھتے تھے، وہی تمہارے ہاتھوں میں رزق، محبت اور برکت لے کر آئیں گے۔ خدا جانتا ہے یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ خزانے والا راز ہے جو سوئے ہوئے نصیبوں کو جگا دیتا ہے۔ دیکھو، اگر تم غریب ہو، بیمار ہو، لاچار ہو، اگر زندگی کی تھکن تمہیں توڑ چکی ہے نا، تو آج کی رات تمہارے لیے مالداری اور عزت کی رات بننے والی ہے۔ بس یقین سے پڑھنا ہے، دل سے مانگنا ہے۔ اگر تمہاری دکان بند ہے، کاروبار رکا ہوا ہے، گھر میں غربت کا سایہ ہے یا ہاتھوں میں کام نہیں، تو آج کا یہ دولت والا عمل تمہیں غیبی مدد کے دروازے کھول کر دکھائے گا۔ پیاری بہنوں، اگر ظالم شوہر یا ساس تمہیں ستاتی ہے تو صبح اٹھتے ہی تمہارے قدموں میں نرمی اور محبت آ جائے گی۔ اور بھائیوں، اگر محبوب روٹھ گیا ہے، اگر رشتہ ٹوٹا ہوا ہے یا محبت میں ناکامی ہے، تو خدا کی قدرت سے صبح تک حالات بدل جائیں گے۔ بس اس رات سوتے وقت ایک خاص عمل کرنا ہے اور صبح اٹھ کے دیکھنا، قسم ہے رب کی عظمت کی، دل خوشی سے بھر جائے گا۔ اب غور سے سنو، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لو، سکون کے ساتھ کسی صاف جگہ بیٹھو، 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، پھر دل میں یقین رکھ کے یہ الفاظ کہو: یا ربنا، یا غنیو، یا رزاقو۔ یہ الفاظ 3 بار دل سے، احساس سے، یقین کے ساتھ پڑھو۔ پھر ہاتھ اٹھا کے کہو: اے رب، غیب کے خزانے کھول دے، میرے رزق میں ایسی وسعت دے کہ عقل حیران رہ جائے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے فیض سے مالدار اور مطمئن ہیں۔ پھر آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، دل میں دعا کرو کہ اے رب، صبح جب آنکھ کھلے نا تو میرے ہاتھ خالی نہ ہوں۔ یقین کرو، جب صبح ہوگی تمہیں محسوس ہوگا کہ حالات پلٹ چکے ہیں، جو ناممکن لگتا تھا وہ ممکن ہو چکا ہوگا، دروازے جو بند تھے کھل چکے ہوں گے، اور وہ دولت جو رکی ہوئی تھی وہ خود تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ خدا جانتا ہے یہ وظیفہ اگر دل سے کر لیا جائے نا تو تقدیر کا ورق بدل جاتا ہے۔ ایک رات کا عمل ہے مگر اثر ساری زندگی رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی رات کو خالی مت جانے دو۔ یہ وہ رات ہے جس میں غیبی رزق، دولت، محبت اور سکون سب کچھ تمہارے دروازے پر آ کے سلام کرے گا۔ بس 3 بار پڑھو، یقین کے ساتھ مانگو، اور صبح دیکھنا تمہاری دنیا بدل چکی ہوگی۔ میں نے زندگی میں اس عمل کو صرف 1 رات پڑھا۔ یقین کریں، مجھے ایک اللہ والے بزرگ نے بتایا تھا کہ بیٹا، رات میں تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، صبح اٹھتے ہی تیری قسمت بدل جائے گی۔ دیکھیں، میں نے لاکھوں لوگوں پہ آزمایا ہے۔ کل بھی رات کو میرے پاس تقریباً 20 سے 25 بندے آئے تھے۔ 20-25 بندے کل میرے پاس آئے شام میں، اور میں نے کل رات کا یہ عمل ان کو دیا۔ آپ یقین کریں، صبح اٹھتے ہی سب کی مشکلیں دور تھی۔ ایسا عمل آپ نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے دیکھیں، یہ 3 وظیفے ہیں اس عمل میں۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے یا ربنا، یا غنیو، یا رزاقو تو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو ترتیب ہے نا وہ 100% مجرب ہے، اور ایک رات کا عمل ہے۔ ایک رات کے بعد دوبارہ تمہیں کسی تسبیح، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے دیکھیں، ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا۔ اب آپ نے اگر ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں کر دیا نا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر مجھے نہ کہنا، پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا۔ اب آپ نے سب سے پہلے یا ربنا کو دیکھیں، رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔
رات عشاء کے بعد سے لے کر یاد رکھیے گا صبح فجر سے پہلے پہلے رات میں اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ جائیے گا 1 آدھے منٹ کے لیے اور 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں۔ آپ نے جیسے رات میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، چاہے تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا چاہے تو عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت تنہائی میں کوشش کرنا رات سوتے وقت پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا ربنا جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ آپ نے اپنی زندگی میں یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، اپنی غریبی میں، فقیری میں، بیماری میں۔ اللہ والو آپ سے کہا ہوگا تو یا ربنا پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ پڑھتے گئے لیکن آپ کے حالات نہیں بدلے۔ وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ کیونکہ سینے کے راز آپ تک پہنچائے نہیں گئے۔ اللہ والوں کی وہ تسبیح، وہ خزانے آپ سے چھپائے گے جو فوری اثر کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے یا ربنا، پھر یا غنیو، پھر یا رزاقو، اور آخر میں یہ پورا عمل آپ کو بتاؤں گا۔ صرف آپ نے آدھے سے 1 منٹ رات میں تنہائی میں بیٹھ کے یہ تینوں وظیفے ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنے ہیں۔ درود شریف 1 بار پڑھنا ہے شروع میں، 1 بار نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ کے یہ دولت کے ڈھیر لگانے والا، ایک رات میں غربت اور غریبی، بڑی سے بڑی بیماری پریشانی کو ایک رات میں دور کرنے والا، خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والا، ظالم کے ظلم کو ختم کرنے والا عمل کا پہلا وظیفہ۔ دیکھیں آپ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو اگر آپ میں سے کوئی بندہ یا بندی جسے درود ابراہیمی نہ آتا ہو، اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ آپ مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف 1 بار پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں آپ نے پہلے نمبر پر جیسے ہی سب سے پہلے درود شریف پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ آپ یا ربنا یہ نہیں کہ تسبیح پکڑی اور یا ربنا شروع ہو گئے نہ میرے بھائیوں۔ آج یا ربنا کو آپ نے 3 بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا ربنا اے ہمارے رب، آج اپنے رب سے آپ نے خالی جھولیوں کو بھروانا ہے، خالی الماریوں کو بھروانا ہے، خالی زندگی میں خالی دکانوں کو بھروانا ہے۔ تو کیسے بھروائیں گے؟ رات کے اس عمل میں پہلے نمبر پر درود شریف پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا ربنا میری جھولی بھر دے، یہ جملہ یاد کر لیں۔ یہ جملہ آپ نے لازمی شامل کرنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا نا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج رات تمہاری غربت اور غریبی کی آخری رات ہوگی۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا صبح اٹھتے ہی تمہاری زندگی میں نہ رہے گا، صبح اٹھتے ہی تمہاری جیب بھر جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ نے رات کے اس مجرب ترین عمل میں اپنی کسی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، پریشانی کے لیے 3 بار پہلا وظیفہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، 3 بار یہ وظیفہ پڑھ کے تعداد میں کمی بیشی نہ ہو۔ اب آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے یہ 3-4 وظیفے پڑھنے ہیں اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور اللہ پاک سے جتنا مانگو گے نا اس سے 1000 گنا زیادہ ملے گا۔ کوئی بھی مشکل ہوگی، کوئی بھی پریشانی ہوگی جو بڑے سے بڑے وظیفے سے، بڑی سے بڑی تسبیح سے حل نہ ہوئی ہو، آج وعدہ ہے میرا، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا آخری حل ثابت ہوگا۔ یہ عمل ایک رات میں عمل بندش، جادو، بد نظری کو بھی دور کرتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اگر آپ پہ کسی اپنے پرائے کی کوئی گندی نظر ہے جس نے آپ کے گھر کی ہستی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ایک ہی رات میں گندی سے گندی بد نظری کا خاتمہ، گندی سے گندی بیماری کا خاتمہ، عمل بندش، جادو کا خاتمہ، ہر چیز تمہاری مٹھی میں، پوری دنیا کی دولت صبح تمہارے قدموں میں۔ اللہ والو صرف 3 الفاظ اور ساری زندگی دولت میں کھیلو گے۔ اب رات کے اس عمل میں آپ نے درود شریف 1 بار کوئی سا بھی پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، 3 بار پڑھتے ہی اب آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا غنیو اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہی ہے غنی کر دینے والا، غیب سے خزانے عطا کر دینے والا، غیبی دولت نوازنے والا۔ اب دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں مجھے ایمانداری سے بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ نے یا غنیو کو کتنی بار پڑھا؟ میرے پاس لوگ روزانہ آتے ہیں کہ جناب ہم نے تو یا غنیو بھی پڑھا، ہم نے تو یہ بھی پڑھا وہ بھی پڑھا، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلے۔ میرے دوستو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج تک آپ نے یا غنیو کی وہ تسبیح نہیں پڑھی، یا غنیو کا وہ راز نہ آپ نے پڑھا نہ آپ نے سنا۔ آج سینے کا کلیجے کا وہ راز آپ کے حوالے کروں گا جسے ایک ہی رات میں آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور کر دے گا۔ دیکھیں آپ یا غنیو کو ویسے بھی پڑھیں تو فائدے ہی فائدے ہیں، یہ دوسرا وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا وظیفہ، اور یہ سارا عمل آپ نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے رات میں ساری چیزیں ایک ہی وقت میں پڑھنی ہے۔ رات میں جب فارغ ہو جائیں گھر والوں سے، بچوں سے، تمام معاملات سے، تو پھر آپ نے اس وقت اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو، دنیا داری ہو، دوستی یاری ہو اور ساتھ میں وظیفے پڑھ رہے ہو۔ اللہ والو ایسے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ وظیفہ جب بھی پڑھے نا تنہائی میں دل سے ڈوب کے پڑھیں، اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے، تاکہ آپ کے وظیفے اثر کریں، تاکہ آپ کے بھی حالات بدلیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیو کو ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے جس سے یا غنیو کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی غیبی دولت والے ہاتھ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، کہے گا یہ لے بیٹا اللہ نے تیرا انعام بھیجا ہے۔ دیکھیں آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیو کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن ایک خاص جملے کے ساتھ۔ جیسے ہی آپ نے 3 بار پڑھ لیا نا، یعنی یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یہ 3 بار پڑھتے ہی آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا غنیو کو 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، ایسی تمہاری مدد ہوگی کہ لوگ پوچھیں گے صبح اٹھ کے کہ تو نے ایسا کیا پڑھا ہے کہ اچانک تیری تقدیر بدل گئی، ایک دم سے تیری غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، ہر چیز ناممکن کام تیرے ممکن ہو گئے، تیرے قرضے دور، بیماری دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، جو بھی مشکلیں پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی نا، لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ غیبی دولت والے ہاتھ صبح اٹھتے ہی دولت لے کے حاضر ہو جائیں گے۔ میرے دوستو اب آپ نے یا غنیو المدد، یا غنیو المدد، یا غنیو المدد آپ نے صرف 3 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس عمل کا بے حد خاص دولت کا سلطان وظیفہ یا رزاقو، دیکھیں 2 وظیفے آپ نے درود شریف پڑھ کے بتائی ہوئی ترتیب سے رات میں 3 بار پڑھ لیے، تو اب آپ نے یا رزاقو، دیکھیں دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، مالی پریشانی کے لیے یا رزاقو سے زیادہ طاقتور وظیفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ جب بھی غریب ہوتے ہیں، غربت میں، غریبی میں، فقیری میں، آپ تسبیح پکڑتے ہیں اور یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو فائدے نہیں ہوتے۔ اللہ والو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج تک آپ کو یا رزاقو کا وہ راز بتایا نہیں گیا۔ آج وہ سینے کا راز آپ کے حوالے کروں گا۔ آج یا رزاقو کی وہ تسبیح آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے، لیکن آج یا رزاقو کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایک نام بھی پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے یا رزاقو کے ساتھ پہلے تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک لفظ بھی، ایک سیکنڈ بھی ویڈیو سکپ نہ کرنا، نہیں تو ساری اہم چیزوں کو مس کر جائیں گے۔ پھر مجھے کہیں گے، شکوہ کریں گے کہ مولانا وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھو مولانا تمہیں سمجھا سکتا ہے، تمہیں سینے کے راز بتا سکتا ہے، لیکن تم ویڈیو کاٹتے جاؤ گے تو پھر عمل سمجھ میں نہیں آئے گا نا، پھر پوری زندگی کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولنا اپنے ان غریب بہن بھائیوں کے ساتھ جو اس وقت غریب ہیں، جو فقیر ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی اس کے در تو کبھی اس کے در تو کبھی در بدر۔ میرے دوستوں خدا را کب تک در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟
آج رات میری ویڈیو ملے تو آج ہی پڑھ لینا، یہ نہ کرنا کہ میں کل پڑھوں گا پرسوں پڑھوں گا۔ دیکھیں کل پڑھو گے تو بھی فائدہ ہوگا، پرسوں رات پڑھو گے تو پرسوں بھی فائدہ ہوگا، اور آج رات پڑھ لو گے تو آج ہی صبح انشاءاللہ ساری زندگی کی مشکل پریشانیاں ایک جھٹکے میں گارنٹی میری ہے۔ دیکھیں لاکھوں لوگوں پہ آزمایا ہے اپنی زندگی میں نے اس جیسا طاقتور وظیفہ کوئی بھی نہیں دیکھا۔ وظیفے تو بہت پڑھے ہوں گے آپ نے، لیکن ایسا وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، نہ آپ نے دیکھا۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو کو پڑھنا ہے، لیکن اکیلا یا رزاقو نہیں پڑھنا، آپ نے یا رزاقو کے ساتھ یا اللہ کو ملانا ہے، اور آپ نے ان کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف 11 مرتبہ۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں، یا رزاقو یا اللہ ملا کے پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے، یعنی 3 وظیفے آپ نے پڑھے۔ یا ربنا کو پڑھا، اس کے بعد یا غنی کو پڑھا، پھر آپ نے یا رزاقو کو پڑھا، جو ترتیب تعداد طریقہ بتایا اس پہ عمل کیا، پھر آپ نے فوراً سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 1 مرتبہ سورہ کوثر یعنی انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورہ کوثر کو بھی صرف آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو اس کے بعد آپ نے آخر میں اللہ پاک کے 2 نام پڑھ لینے ہیں۔ یہ 2 نام بڑے خاص ہیں، یہ دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، ہر مشکل پریشانی کے لیے نمبر 1 وظیفے ہیں۔ لیکن جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا میرے دوستو، اگر رات میں کوئی بندہ صرف یہ 2 نام ہی اگر پڑھ کے سو جائے نا، تو جو تعداد ترتیب بتاؤں گا اس کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن آپ تو پورا عمل پڑھ رہے ہیں، آپ تو پورا وہ عمل پڑھ رہے ہیں جو خود ایک خزانہ ہے، اور اس میں یہ عمل، اس آخری وظیفہ میرے دوستو، آپ کی زندگی وہ نہ رہے گی جو اب تک تھی۔ آپ کی زندگی کی مشکلیں پریشانیاں اللہ کے حکم سے گارنٹی میری ہے، عمل سچا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ، دل مانے تو لائک بھی کرنا، کامنٹس میں اپنا نام بھی لکھنا، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دینا۔ اب سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ نے آخر میں یا فتاح اور یا کریم، دیکھیں یا فتاح اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاح کی، کہ جو بھی یا فتاح پڑھ کے مجھ سے مانگے گا نا، میں رب اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یہ کسی بندے کی قسم کی بات نہیں ہے، یہ کسی دوست رشتہ دار کی قسم کی بات نہیں ہے، یہ رب کریم قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاح کی، جو بھی یا فتاح پڑھ کے مجھ سے مانگے گا نا، میں رب اس کی ہر حاجت مراد کو پورا کروں گا۔ اب آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر بھی پڑھ لی 4تھے نمبر پر، تو آپ نے اللہ پاک کا یہ 2 نام یا فتاح اور ساتھ میں یا کریم، دیکھیں ان کو الگ الگ تو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج رات کے اس عمل میں جیسے ہی آپ چاروں وظیفے پڑھ لیں تو 4تھے نمبر والا وظیفہ سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا، ایک ہی رات میں ہر بیماری پریشانی کو دور کرنے والا، اس عمل کا سب سے خاص اور آخری وظیفہ اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام کیسے پڑھنے ہیں؟ یا فتاح یا کریم ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا فتاح یا کریم ملا کے پڑھا تو 3 مرتبہ ہو گیا۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اگر نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے بڑے سکون سے، جلد بازی نہ کرنا، سکون سے اطمینان سے پڑھنا۔ دیکھیں جلد بازی میں پڑھیں گے نا، تعداد ترتیب میں کوئی چیز کم پڑھیں گے نا، دیکھیں اگر آپ لوگ پورا عمل پڑھ لیں اور آپ کو لگے کہ بھائی تعداد ترتیب کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو دوبارہ پڑھ لیں، کیا چلا جاتا ہے؟ 1 منٹ لگتا ہے، 1 آدھا منٹ بھی نہیں کیا دے سکتے، 1 منٹ اپنے حالات کو، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے نکالنا پڑے گا میرے دوستو۔ اب آپ نے یا فتاح یا کریم 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 2 مرتبہ ہو گیا، یا فتاح یا کریم 3 مرتبہ ہو گیا، اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے جائیں۔ صرف آپ نے یا فتاح یا کریم کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 21 بار، یعنی 21 ٹائم۔ یہ آخری وظیفہ پڑھ کے آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے میرے دوستو؟ درود شریف پڑھیں، وہی جو شروع میں پڑھا تھا، پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک کو کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔
اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔